اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 16 سے 20 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت کبھی نفع مند نہیں ہو سکتی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مانند ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا اس نے، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ہی لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، بس یہ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ او کصیب من السماء، یہ آسمان سے ایک بارش کی مانند ہے، فیہ ظلمات، جس بارش کے ساتھ اندھیرا چھا جاتا ہے، ورعد و برق، اور چمک اور گرج ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی، یہ کڑک ان کی آنکھوں کی بصارت ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان کے اوپر تو ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اہل نفاق، ان کی علامتیں ذکر ہوئیں۔ اب ان آیات میں ان کا نتیجہ وہ ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے، ان کے سامنے ہدایت آئی، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کی کتاب آئی، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی ٹھکرا دیا، پیغمبر کی بھی نہیں مانی۔ تو انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو خرید لیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ان لوگوں نے۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع مند نہیں ہوگی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ تجارت کو الگ ذکر کیا، ہدایت کو الگ ذکر کیا۔ ہدایت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تجارت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ یعنی جو انہوں نے منافقت کی، دین سے دوری اختیار کی، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے دنیاوی جاؤ عصمت، مال و دولت کے حصول میں رکاوٹ ہے، تو انہوں نے اسلام کو اپنے تائیں تو اپنی نظر سے تو اس رکاوٹ کو دور کر دیا، لیکن وہ حاصل کرنے کے باوجود بھی دنیا کا فائدہ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ دیکھیں، یہ سرمایہ حاصل ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس اوقات حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہی اس کو نہیں عطا کرتے، بس اوقات اس سے وہ وقت ہی چھین لیا جاتا ہے، جس طرح کہ اگلی مثال میں بھی یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یعنی ان کو نہ دنیا میں فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہوا، نہ ان کی تجارت دنیا میں نفع مند ہوئی، اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے نکال دیے گئے۔ مثلاً ان کی مثال ایسے سمجھے جس طرح ایک شخص آگ جلاتا ہے، جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کا جو نور تھا نا آنکھوں کا، بینائی کا، اس کو ہی ختم کر دیا۔ یعنی ایک بندے نے آگ جلائی، آگ کس لیے جلائی؟ لیمپ جلاتا ہے، دیا جلاتا ہے، پہلے دور میں یہی چیزیں ہوتی تھی نا، یہ جلائی کس لیے؟ روشنی کے لیے۔ اب جب روشنی ہو گئی، اس لیمپ نے ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اور ان کی بینائی کو ہی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، وہ خود ہی اندھا ہو گیا۔
تو اب وہ ایک کیا ہزاروں لیمپ بھی جل جائیں اس کو نظر آنے والا کچھ ہے. یہ حال ہے اہل نفاق کا. کن نے بڑی کوشش کی بچ جائیں جی, جنگ میں شامل نہیں ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جاتے تھے میدان جہاد میں اس لیے کہ وہاں مر جائیں گے, بستر سے مر گئے تو وہاں نہیں مر سکتے تھے. اچھا انہوں نے مال و دولت بچانے کی کوشش کی کہ جی ہم جائیں گے, خرچ کرنا پڑ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یہ ہے اور وہ ہے اور ہم کمائیں, ہم تو معاذ اللہ تمہارا رب فقیر ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو اور ایسے کرو. تو اس طرح کی باتیں کی تو اللہ نے انہی سے وہ حاصل تو کر لی ہے, وہ فکر تو وہاں تک تو پہنچ گئے, لیکن اللہ نے اس کا نفع ان کے لیے ختم کر دیا کہ دنیا میں بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا حاصل کر سکتے اور آخرت میں بھی وہ نقصان اور خسارے میں. دیکھیں یہ ساری چیزیں, اچھا گھر بنانا, یہ آسائش اور سہولتیں حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سکون اور اطمینان سے بندہ زندگی بسر کر سکے نا. جب وہی پاس نہیں رہا تو ان پیسوں کو اور ان سونے چاندی کو اور ان چیزوں کو گننے اور ان کو سامنے رکھنے اور ان کو دیکھنے اور ان کے جمع ہونے کا انسان کو کیا فائدہ؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے بسا اوقات ایک ککھ ہے نا اس کے اندر بھی بڑا سکون پیدا کر سکتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز کے اندر بھی. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنی من اور مرضی کے مطابق حاصل کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے اندر سکون رکھا ہی نہ ہو اور ہو ہی نہ اس میں, تو کیسے آپ حاصل کر پائیں گے؟ تو اصل سکون اور اطمینان پھر کس چیز میں ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. چاہے اس کے اندر آپ تھوڑی یہ دنیاوی فکر آپ کے پاس ہے, مال و دولت ہے یا زیادہ ہے, وہ جس حالت میں بھی ہے, جس کے پاس دین ہے وہ کامیاب ہے, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے چاہے وہ دنیاوی یہ چیزیں ان کو حاصل کر ہی کیوں نہ لے تو نہ ان کے لیے دنیا میں یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں کما کو, نہ ہی آخرت کے حوالے سے. تو فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ. اب ان نے دیوا تو جلا لیا, دولت تو حاصل کر لی, میدان جہاد سے تو پیچھے رہ گئے, یہ سارا کچھ تو انہوں نے کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد باوجود یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی ہی بینائی ختم کر دی گئی. اب ہمیشہ سے یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ہو گئے؟ قاصر ہو گئے, یہ اٹھا ہی نہیں سکتے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ. نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے دکان کے اوپر, کاروبار چلا لیا, فیکٹری چلا لی, اور اسی طرح حرام و حلال کے جو اصول ہیں ان کو چھوڑ کے رزق تو حاصل کر لیا, لیکن اللہ نفع اٹھانے کا اور اس سے فائدے کا جو چیزیں اس میں رکھی تھی وہی نہیں ملی اس انسان کو, تو ان چیزوں کے اصول کا کیا فائدہ ہوا اس شخص کو؟ یہی اس کی مثال ذکر کی گئی. اسی طرح فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون. دیکھیں مومن ہے نا, مومن کیا کرتا ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ہم ان کو یہ چھوٹی سی ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. مومن کو بس اوقات بخار ہو جاتا ہے نا تو یہ بھی اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. اس کو کانٹا تک چبھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں. اس کے ذریعے اس کی یہ جو تکلیف آئی ہے نا اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, جبکہ پھر انسان اس پہ بس اوقات توبہ بھی کرتا ہے, بس اوقات کیا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے, کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے, دیگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اس کی زندگی میں سمجھے کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ بھی اس کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے. جبکہ منافق ہے, ایک تکلیف, دوسری تکلیف, چوتھی تکلیف, وہ کسی چیز سے عبرت نہیں پکڑتا بلکہ سمجھتا ہے فلانی میرے کو غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. اب دیکھیں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی اور بندوں کے بندے ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تباہ ہوا کیوں جی؟ بس وہ نیند آ گئی تھی. نیند وہ بھائی سلانے والا تو وہ ہے نا, اگر وہ نہ چاہتا تو ایسے ہو سکتا. وہ یعنی اس کا یہ تصور ہی ختم کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کوئی کمی کوتاہی تھی تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھے, جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا, یہ ہوا جی, اس نے پانی چھوڑ دیا, یہ کر دیا, ہماری پلاننگ یہ نہیں تھی. یہ ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے کوئی, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ واللہ خیر الماکرین, وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو جب یہ چیز ذہن سے نکل جائے گی نا تو پھر چاہے مال و دولت کا حصول ہو جائے یا اس سے بندہ محروم ہو جائے, کسی صورت بھی وہ اس کی اصلاح کا جو ہے وہ پہلو اس کے سامنے نہیں آئے گا اور وہ اصلاح نہیں کر پاتا اپنی. لیکن جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ ہمیشہ خوشی غمی میں اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے تو وہ ہر معاملے میں دنیا آخرت کی بہتری کو حاصل کر سکتا ہے. اس طرح دوسری مثال یہ دی گئی او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق, ایک طوفانی بارش ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, بجلی چمک رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کڑک ہے. تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں, یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت, موت سے ڈرتے ہوئے اپنی کانوں میں
انگلیاں دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ محیط بالکافرین، لیکن بچ تو نہیں سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دیکھیں، ایک بارش آتی ہے تو آپ بندہ انگلیاں دے لے کانوں میں، جتنی بھی بچنے کی کوشش کرے وہاں وہ اس کے گرے میں تو آیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ آسمانی بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو بس اوقات بڑا بڑا نقصان بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ بارش اس نے تمہیں آ گھیرا اور پھر اندھیرا ہر جگہ تک پہنچ گیا، اس نے آ تمہیں گھیرا ہے، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، وہ اسی طرح اللہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم کیسے نکلو گے، کیسے بھاگو؟ یہ تو دنیا، تو آخرت کے اندر تو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، تو وہاں کیسے پوچھ گچھ ہوگی، اور کیا نام ہے، وہاں کیسے بندہ چھپ سکے گا یا منظر سے غائب ہو سکتا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات کو دیکھے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہے۔ تو فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ ان کی یہ جو بجلی، یہ جو چمک رہی ہے، یہ ان کی آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ جب یہ تھوڑی سی وہاں سے روشنی ملتی ہے تو ایک دوسری پناہ گاہ کی طرف یہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر نہیں چل پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہدایت ان کے پاس آئی، تھوڑی سی اس سے لے لیا، یعنی ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کو خیر دی، لیکن جب پھر وہ اپنے شیاطین کی طرف جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، پھر دوبارہ کہ ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم ایسی ویسی باتیں، تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہیں پہ بریک لگ گئی اور وہیں پہ کھڑے ہو گئے، اندھیرا چھا گیا کفر کا، ظلمات کا اور ان نافرمانی اور بغاوتوں کا، جس کی وجہ سے یہ مزید ہدایت کے راستے پہ چل نہیں پائے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم کر دے، لے جائے، جس طرح کے سابقہ مثال میں ذکر کیا گیا۔ اور یہاں تمثیل سے مراد یوں بنتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا فوراً دے سکتا ہے ان کو، اور ان کو پکڑ سکتا ہے، اور بس اوقات ہوتا بھی ایسے، لیکن یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مغفرت طلب کرنے کے لیے اور مغفرت کے حصول کے لیے اللہ موقع عطا کرتے ہیں، اصلاح کے لیے اللہ موقع عطا کرتے ہیں، اور جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس موقع کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور وہ مزید گناہوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کے اوپر مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی انہی لوگوں میں سے ہے کہ جو ہدایت کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا یہ یاد رکھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بھائی بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، ہم نے یہ سوچا ہوا نا اس کے اس کام کا یہ نتیجہ، اس کام کا یہ نتیجہ، اس کام کا یہ نتیجہ، اگر ہم یہ دینداری اور ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نتیجہ نکالا ہوا ہے نا ہم نے۔ تو یہ کیوں ذہن میں نہیں رکھتے کہ دین کی طرف آ رہے ہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بس ہوگا نکاح کا معاملہ ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو نا، تو کہتے ہیں جناب چنگا سرمایہ دار ہونا چاہیے، نمازی ہے اللہ بنا دے گا، کیا کر دے گا؟ اللہ بنا دے گا۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے، او اللہ کی کڑی مشکل ہے، اللہ اس کو بنا دے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے۔ لیکن اگر وہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور مال و دولت کے اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اس کو مال و دولت میں بھی، اس وقت اللہ کی طرح کیا اس اعتبار سے اللہ نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ اس کو بنا دے گا۔ تو ترجیح کیا ہوئی؟ ترجیح تو وہی ہوئی نا، اصل جو چیز، جو معیار تم نے دماغ میں سیٹ کیا ہوا تھا ادھر ہوا، یعنی یہ دنیا پرستی ہے اور یہ اس کی پوچھ ہے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے یہ ان چیزوں کے معاملے سے کہ انسان ان چیزوں کی، اسی طرح جو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کی طرف اس لیے نہیں آتے، کہتے ہیں رزق حلال کمانا بھی کیا ہے؟ عین عبادت ہے، رزق حلال۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ذکر کیا جو یہ سارے کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ کرتا ہے تو اس کے لیے عین عبادت اور حلال بن جاتا ہے، اس کا وہاں بیٹھنا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن جو اصل کو چھوڑ کے یہ کر رہا ہو نا، تو اس کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ایمان کی کمزوری کے باعث شیطان غالب آتا ہے، تو یہ چیزیں اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی فکریں، سوچیں، یہ شیطان اس کے اندر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ ان دونوں مثالوں کا یہی بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں دنیا کی خیر بھی ہے اور آخرت کی خیر بھی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے آپ دنیاوی سونا چاندی مال و دولت زندگی حاصل بھی کر لیں گے تو جب اس کے اندر اللہ نے فائدہ ہی نہیں رکھا تو پھر 1000 سال جی لو، اس کے جینے کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہیں یہ اتنا کچھ مل جائے جب وہ تمہارے لیے اللہ نے اس میں فائدہ ہی نہیں رکھا ہوا، تو اتنی ساری چیزوں کے تم چوکیدار تو ہو سکتے ہو لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو صحیح معنوں میں اگر فائدہ دنیا آخرت کے اعتبار سے اٹھانا ہے تو پھر اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہر لمحے اور پل کو اللہ تعالیٰ انسان کی دنیاوی بہتری کے لیے بھی اور اس کے ساتھ اخروی بہتری کے لیے بھی جو ہے اس کو ذریعہ سبب اور وسیلہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے اور پھر اس پر استقامت نصیب کرے۔